اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و عمل کے چینل پہ بہت عرصے سے ہم نے کچھ اپلوڈ نہیں کیا ذاتی مصروفیتوں کی وجہ سے، اور انشاءاللہ اب ہم اپنے ویورز اور مومنین کے لیے کچھ اچھی چیزیں پیش کریں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم مختصراً علم اور طلب علم کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہم مکتب شیعہ مولا علی کے پیروکار ہیں، اور مولا علی علیہ السلام جو علم کا دروازہ ہے اور علم مومن کی میراث ہے، تو علم کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی دن مجھ پر اس طرح گزرے کہ میرے علم میں اضافہ نہ ہو سکے تو وہ دن میرے لیے مبارک نہیں ہے۔ جامع الاخبار میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، اے ابو ذر، ایسی محفل جس میں علمی بحثیں ہو رہی ہوں، اس میں 1 گھنٹے کی شرکت ان 1000 راتوں کی بیداری سے برتر ہے کہ جس کی ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کی جائے۔ پھر یہ بھی فرمایا، ایسی محفل قرآن کی تلاوت سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس حدیث اور روایت کے متن میں آپ نے دیکھا کہ علم کو حاصل کرنے کی کتنی بہت بڑی فضیلت ہے کہ 1000 راتوں سے افضل ہے، اور ایسی ایک رات جس میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے۔ جناب ابو ذر نے عذرائے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا علمی بحثیں تمام قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، ایسی مجلس جس میں علمی بحث و مذاکرہ ہو بارگاہ خداوندی میں 12000 ختم قرآن سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علمی بحث و مباحثہ کی اہمیت کا ادراک کرو، کیونکہ اس کے ذریعے تم حرام اور حلال کے احکام کو حاصل کر سکو گے۔ تو ناظرین، علم جو شرع احکام کو سمجھنا، کیونکہ علم ہمیں حرام اور حلال کی تمیز کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کے نزدیک ایک ایسی مجلس جس میں علمی مذاکرہ ہو رہا ہو، اس میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، جس کے ہر دن میں روزہ رکھا گیا ہو اور ہر رات بندگی خدا میں خرچ کی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ علم حاصل کرنا، یعنی علم کی محفل میں بیٹھنا، 1 گھنٹہ صرف بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں ہر روز روزہ رکھا گیا ہو اور ہر رات خدا کی بندگی بھی کی گئی ہو اور ہر روز خدا کی راہ میں خرچ بھی کیا گیا ہو۔ روضۃ الواعظین میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام آپ کی رسالت کی ملکوتی فیض سے مستفید ہو رہے تھے۔ انصار کا ایک آدمی آپ کے حضور آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ایک طرف تشیع جنازہ ہو
اور دوسری طرف عالم کی علمی محفل لگی ہوئی ہو تو فرمائیں کہ آپ کے حضور کون سا کام بہتر ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اگر اس جنازے کے اہتمام کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوں تو میرے نزدیک عالم کی علمی محفل بہتر و برتر ہے۔ یہ محفل 1000 تشیع جنازہ سے، 1000 مریض کی عیادت کرنے سے، 1000 شب بیداری سے، 1000 دن روزہ رکھنے سے، غربا و فقراء میں 1000 درہم خرچ کرنے سے، اور 1000 حج سے اور 1000 جہاد سے کرنے سے افضل ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اس حدیث میں کہ علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کہ علم حاصل کرنا 1000 تشیع جنازے سے، 1000 مریض کی عیادت سے، 1000 شب بیداری سے، 1000 دن روزہ رکھنے سے، غربا و فقراء میں 1000 درہم خرچ کرنے سے، اور 1000 حج سے اور 1000 جہاد کرنے سے افضل ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آوازیں اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہیں، علماء کے قلم کی آواز، مجاہدین کے پاؤں کی چاپ، پاک دامن عورتوں کے چرخے کی آواز، یعنی ہر مقام پر علم اور علماء کو اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ میں ایسے لوگوں کی زیارت کروں کہ جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے، پس وہ علم کے طلباء کی زیارت کرے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ جب کوئی طالب علم عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہر قدم کے عوض جنت میں ایک شہر تعمیر ہوتا ہے۔ جب وہ تحصیل علم کی نیت سے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ ہر صبح و شام بخشش کے دروازے اس پہ کھلے رہتے ہیں، اور ملائکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے